بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو حکم دیا گیا کہ اس کو نماز کی ترغیب دو. 10 سال کا ہو نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. اس لیے عادت تو ڈالو، 5 گانا سجدوں کا مزاج تو بناؤ. ادھر سے اذان پکاری جا رہی، ادھر تم دوڑ کے مسجد کو جا رہے ہو کہ میرے رب کا بلاوا آیا ہے. یہ جو منادی کرنے والا مؤذن صدا دے رہا ہے، یہ رب کا پیغام دے رہا ہے، یہ اس کی منادی سنا رہا ہے. بول یہ رہا ہے لیکن منادی تو اس کی سنا رہا ہے. تو دوڑ کے جاؤ مسجد کی طرف. 5 گانا نماز میں دوڑ لگی ہو، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، تو پھر دیکھنا کہ ایک دن در کشادہ ہوگا اور وہ کیفیت نصیب ہوگی کہ گویا وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر وہ کیفیت بھی نصیب کبھی ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. تو 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو. فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کیا لطف ہوتا ہے جب ہاتھ باندھ کے بندہ اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر، ہاتھ باندھے اس کے حضور. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب کوئی بندہ نماز کے لیے آتا ہے نا تو سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کرتا ہے. ہاتھ کھڑے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کسی کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیں تو اس کا مطلب ہے میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، جو ماضی میں ہو گیا اس کی توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں تیرا مطیع بندہ ہوں. میں کون ہوں؟ میں تیرا مطیع بندہ ہوں. پھر اس کے بعد رکوع میں چلا گیا، پھر آگے سجدے میں چلا گیا. اشرف اعضاء سر میں ہیں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سب کچھ سر میں ہے. اور سر مالک کے در پہ ہے. ماتھا بھی رگڑ رہا ہے، ناک بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. مالک دیکھ اس سے اور کیا درجہ ہوگا جھک جانے کا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اور زبان سے کیا بولتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، تیرے سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. یہ میں سب سے نچلے درجے میں ہوں اور تو سب سے اعلیٰ ہے. تو سجدہ تو ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے. تو نماز اللہ کے حضور اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، اس کے حضور گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اس کے عفو و کرم کو طلب کرنا ہے، اس کی رحمتوں کو دعوت دینا ہے. جھک کر کے سجدے میں آ کے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا اظہار کرنا ہے. بندے کا سب سے زیادہ عجز کا مقام سجدہ ہے، سجدے سے بڑھ کر عجز کا اور مقام نہیں ہے. تو سجدے میں جھک کر کے سبحان ربی الاعلی پکارنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا